آج اپنے باپ دادا کا نام دے رہے ہیں، میرا بابا یعقوب ہے، میرا دادا اسحاق ہے، میرا پردادا ابراہیم ہے۔ اس سے پہلے تو کبھی نام کنویں سے لوگوں نے نکالا، مفت میں غلام ہاتھ آ گیا، اس دن نہیں بتایا کہ کس کو غلام کہہ رہے ہو، میں یعقوب کا بیٹا نہیں بتا، مصر کی منڈی میں بک گئے، نہیں بتایا میں کون، زلیخا نے جال پھینکا، انہیں ہتھکڑیاں لگی، انہوں نے نہیں بتایا میں کون۔ آج رب کی توحید بیان کرنے کا وقت ہے، آج پہلی مرتبہ بتایا کہ میں کون، اس لیے کہ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا اثر۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ایک دوسری وجہ بھی بیان کر سکتا ہوں۔ آج حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا نام لے کر حضرت یوسف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ توحید میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں نا، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، میرے پردادا ابراہیم نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، اس لیے ان کا نام ذالک من فضل اللہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل۔ کبھی میرا خیال یہ تھا کہ یہ خطیب اور علماء جو توحید بیان نہیں کرتے اور پردے ڈالتے ہیں، انہیں شاید چندوں کا خطرہ ہے، مدرسے بند ہو جائیں گے، مرید کم ہو جائیں گے، مقتدی گھٹ جائے، میرا اپنا یہی خیال ہے۔ لیکن میں کچھ علماء کو ذاتی طور پہ جو کراچی میں ہے، لاہور میں، انہیں چندوں کی کوئی لالچ نہیں، انہیں مقتدیوں کی کوئی لالچ نہیں، انہیں مریدوں کی کوئی لالچ نہیں، پھر توحید بیان نہیں کرتے۔ اب میرا ذہن یہ بن گیا ہے کہ شرک کے خلاف آواز اٹھانا اور رب کی توحید کو بیان کرنا ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ نے ہماری قسمت میں، انہیں اللہ نے محروم کر، 3 گھنٹے ان کی تقریریں ہوتی ہیں، سارے موضوع بیان ہوتے ہیں، ایک مظلوم موضوع بیان نہیں ہوتا تو وہ رب کی توحید، اور توحید بیان کریں گے تو اس کا انداز یہ ہوگا دکانوں سے کچھ نہیں ہوتا، فیکٹریوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں ہندو کیا کہتے ہیں دکانوں سے ہوتا ہے؟ کسی ہندو سے پوچھو نا وہ کیا کہتا ہے، دکانوں سے ہوتا ہے، دکانوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں رب نے چلتے ہوئے پانی میں زمین کو بچھا دیا، زمین ڈولنے لگی تو پہاڑوں کی میخیں ٹھوک گئی، بغیر ستونوں کے آسمانوں کی چھت کھڑی کی، اس میں ستارے جڑ دیے، چاند کی ضیاء پاشیاں دیکھو، سورج کی آتشی کرنیں دیکھو، یہ فصلیں دیکھو، نباتات دیکھو، جمادات دیکھو، یہ سبزہ دیکھو، انار چیرو، اس کے اندر لگے ہوئے دانے دیکھو، یہ کیلے دیکھو، سیب دیکھو، اور وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے رب کی توحید بیان کی، ہم نے رب کی توحید بیان کی، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں رب کی صفات کو بیان کرنے کا نام توحید نہیں ہے،
کتنے لوگ میری بات کو سمجھیں گے، میرے اشارے کو سمجھیں گے؟ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے؟ بندے آدمی کہتا ہے الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ کوئی نہیں، جو تم بیان کرتے ہیں وہ الا اللہ ہے، اشاعت والے بیان کرتے ہیں وہ لا الہ سے شروع ہوتے ہیں۔ توحید نفی کا نام، بے شک توحید اس بات کا نام نہیں۔ آپ ساری زندگی کہتے رہے اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، شفائیں دینے والا ہے، رہائیاں دینے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ بے شک جب آپ کہیں گے اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی نبی ولی عالم الغیب ہو نہیں، پھر تکلیف۔ توحید نام اس بات کا نہیں، توحید نام کس کا ہے؟ آپ ساری زندگی بیان کرتے رہے انکا سمیع الدعاء، تو ہے پکاروں کا سننے والا، السمیع لکل دعاء، اللہ ہے، ساری زندگی بیان کرتے رہو، کسی کو تکلیف نہیں۔ اور جب آپ کہیں گے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عالم، کوئی شہید جو اس دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا والوں کی دعا، سلام، آذان، پیغام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ بیان کریں گے پھر کیا ہوگا؟ توحید اس بات کا نام نہیں ہے، توحید کس کا نام ہے؟ اشاعت التوحید کے علماء نے، ہمارے اکابرین نے، حضرت شیخ القرآن جیسے بچے تو مائیں روز جنتی نہیں، ان کی توحید بیان کرنے کا جو رنگ تھا نا، میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اس دور میں اگر کسی نے پیغمبری رنگ میں توحید سنائی ہے نا تو وہ غلام اللہ، کوئی تمہید نہیں،